صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت ہے. کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مضمون اوپر کی 4 آیتوں میں بیان ہوئی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا، اس کے ضمن میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنایا جہنم کا، اور اس کے ایندھن یہی انسان اور وہ پتھر ہوں گے جس کو وہ پوجا کرتے تھے اپنا معبود سمجھ کر. یہاں سے پورا قرآن پاک ہم غور سے دیکھیں گے کہ جہاں وعید آئے فوراً وعدہ بھی اللہ میاں بیان کرتے ہیں. کہیں بیان وعدے کا آ گیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ وعید بھی سناتے ہیں. انہیں خوشخبری اور ڈرانے والی دونوں باتیں قرآن پاک میں ملی جلی ہم کو ملیں گی. یہ ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ میں اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. اب یہاں سے قرآن پاک کو جن لوگوں نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اپنے بندے خاص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ایمان والو خوشخبری سن لو، نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ایمان والوں سے خوشخبری سنا دو. جن کے پاس ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اور آپ پر نازل شدہ کلام قرآن پاک ہے، اس پر جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ میں لگے رہے ان کے لیے خوشخبری سنا دی. یہ ایک اعزاز ہے. اور وعملوا الصالحات، بارہا اس سلسلے میں بات آئی ہے کہ وہ عمل جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہے تو وہ اعمال صالحہ میں سے ہے. اور محتم بالشان عمل نماز بھی اگر نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے تو میلے کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر نمازی کے منہ میں مار دی جاتی ہے. تو ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، تو خوشخبری کیا سنائی جائے گی؟ جنت کے باغ ہیں، باغیں ہیں. جنت واحد ہے، سنگولر ہے، یہ جنت جمع ہے. جو بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں. یہ ساری چیزیں ایمان والوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، مزہ لیں.
باغ ہوں، یہ کہ ایک باغ کو بھی دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے، کئی باغ ہوں گے اور اس کے نیچے پانی بہتی ہوگی، پانی بہتا ہوگا، بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ آج بھی کہیں پانی بہتا ہو تو آدمی خوب غور سے دیکھتا ہے، کیوں؟ وہ ایک خوشنما منظر ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی لذت حاصل کرتا ہے، پانی کے بہنے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو کیا ملے گا؟ کلما رزقوا، باغ سے پھل ملے گا، جب بھی ان کو اس میں سے روزی دی جائے گی، یعنی پھل دی جائے گی کھانے کو۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کھانے کے لیے، قالو، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، اوہو، اس سے پہلے بھی ہمیں ملا ہے، یعنی جنت میں پھل ملیں گے۔ مثال کے طور پر انار، چونکہ انار کا تذکرہ آتا ہے، تو انار اگر ملا ہے تو انار میں جتنے دانے ہیں ہر دانے کا مزہ الگ ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ انار ملا ہے تو اس انار کا مزہ دوسرا ہوگا۔ اب دوسری مرتبہ جب انار ملا ہے تو کہے گا اوہو، یہ انار تو پہلے بھی آیا بھائی، لیکن جب کھانا شروع کرے گا تو بالکل مزہ الگ۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو جنتی کہیں گے بھئی اس سے پہلے بھی تو یہی آیا تھا، لیکن جب کھانے میں بیٹھے گا، کھانا لگے گا، بالکل اس کی لذت الگ ہوگی۔ حدیثوں میں آیا ہے جنتی کو جو جنت میں نعمت ملے گی اسی جیسی اور بھی نعمتیں ملیں گی، لیکن پہلے جو مزہ ملا ہے یہ مزہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جیسے انار کا پہلا دانہ جب کھایا ہے اس کا جو مزہ ہے جنت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ اس میں وہاں انار وغیرہ کھانا ہے، تو کبھی بھی وہ انار کا مزہ جو پہلے کھایا ہے کبھی نہیں آئے گا۔ یہی سی قدرت کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بعضوں نے تو یوں کہا ہے کہ جنت میں جو پھل ملیں گے وہ دنیا کے جو پھل دیکھ کے گئے ہیں وہی سے ہی پھل ملیں گے، تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو دنیا میں بھی ہم کو ملا تھا، ہم بھی مزہ آئے گا۔ اب جیسے سیب ہے، دنیا میں ہم کھائے ہیں، یہی سیب وہاں ملے گا تو دنیا کا سیب یاد کرے گا، اب دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا، اوہو یہ سیب یہاں بھی مل گیا، لیکن اس میں جو مزہ ہے وہ 100واں حصہ بھی دنیا کے اس سیب کے اندر نہیں ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسی جیسے پھل، یعنی دیکھنے میں، شکل میں، رنگ میں، سائز میں، تو طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی وہاں عطا فرمائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں۔ اور آگے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ صاف ستھرے جوڑے ملیں گے، بیویاں ہوں گی، صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ طاہرہ کا معنی بھی پاک صاف ہے، مطہرہ کا معنی بھی پاک صاف ہے، لیکن مطہرہ میں حد سے بڑھ کر جو اردو میں بولتے ہیں پاک و صاف ہوں گے، جسمانی گندگی سے بھی پاک ہوں گے، نہ استنجا ہوگا، نہ ان کے لیے حیض اور نفاس والا نظام ہوگا، نہ ناک سے کچھ رینٹ وغیرہ، نہ منہ میں رال وغیرہ، پسینہ نکلے گا لیکن مشک جیسے خوشبو ہوگی، اور اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا سب کھانے کے بعد ہضم کے لیے کیا صورت ہوگی؟ ایک ڈگار لے گا پورا ہضم ہو جائے گا۔ یہ نظام جنت کا ہے۔ تو اب آدمی کیا چاہتا ہے؟ کھائے پیے، بیوی کے ساتھ رہے، اور بیوی کیسی؟ بالکل حدیثوں میں آیا ہے گوشت کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ نظر آنے لگیں گی۔ عام طور سے تو حوروں کا ترجمہ کیا ہے سب نے، حوریں بھی ملیں گی، بیوی بھی ملیں گی۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کیونکہ عام طور سے خطاب مردوں میں ہوتا تھا، حضرت فرماتے تھے جاؤ اپنی بیویوں کی یہ حدیث سناؤ
کہ جو بیوی ہمیں ملے گی، جو ہماری دنیا کی بیوی تھی، وہ بیوی جب جنت میں ملے گی تو حوروں سے 70 گنا بڑھ کر ہماری بیوی حسن و جمال میں ہوگی۔ عام طور سے حوروں کی خوبیاں، صفات، کمال اور سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، حسن و جمال سب، لیکن ویسی صورت میں ہر قریب مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے بیوی سے بھی زیادہ لذت ہم حوروں سے حاصل کریں گے ضرور، لیکن ہماری بیوی تو حوروں سے بڑھ کر ہو۔ یہی بیوی جو دنیا میں ہمارے ساتھ گزاری ہے زندگی، بس شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان پیار و محبت اللہ کے واسطے رہا ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پاکیزہ صاف ستھری بیویاں ملیں گی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے، انہیں کوئی نعمت کم بھی نہیں ہوگی، ختم بھی نہیں ہوگی، اور بیوی جو ہماری ہوگی یا حوریں جو ہماری ہوں گی، جیسے دیکھے ہوں گے ویسے ہی نہیں رہیں گے، بلکہ اور بڑھتے چلے جائیں۔ حدیث میں آیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن بازار لگے گا، بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگا۔ اب وہ شوہر بھی جائے گا اور بیوی بھی جائے گی بازار۔ اب جب دونوں بازار جا کر واپس دونوں ملیں گے تو شوہر بیوی سے کہا گا ارے یار کہاں چلے گئے تھے، اتنے اور زیادہ حسین ہو گئے۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر سے کہی ارے تم کہاں چلے گئے تھے، اتنے حسین ہو گئے۔ اس بازار کے اندر جا کر آنے کے بعد وہ جمعہ ہم لگے گا بازار، تو پہلے جو جمعہ سے پہلے کی خوبصورتی، خوشبو وغیرہ جو کچھ رہا ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا، ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے ہم سب کو، عالم کے ہر مسلمان کو سچی توبہ کے ساتھ زندگی گزار کر ایسے جنت کے مزے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔